ہم سنی ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ جب مسلمان جو ہیں تو پھر اہل سنت کہلانا کیوں ضروری ہوا؟ ہمیں اہل سنت ہمارے مولانا حضرات نے قرار نہیں دیا، بلکہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور میں نجات پانے والا گروہ اہل سنت و جماعت قرار دیا۔ تو یہ اصطلاح مولانا لوگوں نے یا بابا لوگوں نے ہمیں نہیں دی، بلکہ اہل سنت ناجی گروہ ہے۔ یہ ہمارے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے ظاہر ہے۔ دوسری گزارش، عقائد کی بات ہوئی اور آپ ہمارے علماء سے سن رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری قدسہ سرہ العزیز نے جو بیان کر دیا، ہم اس پر قائم ہیں، قائم رہیں گے۔ اس سلسلے میں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقیدہ بھی خود بنا کر نہیں دیا، جو عقائد صحابہ کرام کے تھے، جو عقائد اہل بیت اطہار کے تھے، انہی عقائد کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کہیں دور دراز سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، صرف فتاوی رضویہ شریف پڑھیے، آپ ایک سمندر میں غوطہ زن ہوں گے۔ یہاں آپ کو قرآن کریم کے نایاب ہیرے بھی ملیں گے، احادیث شریفہ کے قیمتی موتی بھی ملیں گے، ائمہ فقہ کے ارشادات کے در نایاب بھی ملیں گے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری چیز، اہل سنت کے نام کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی منسوب کر دی گئیں، جوڑ دی گئیں، نتھی کر دی گئیں، جن کا سرے سے ہی اہل سنت سے کوئی تعلق، کوئی ناتا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو بھی نمبر وائز گنے تو پوری رات چاہیے، اور میں مختصر وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مزارات اولیاء رحمہم اللہ علیہم، ہم اللہ والوں کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں، ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، ہوتا ہی وہ ہے جو ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ اور میں اور آپ خوش بختی سے جس شہر میں بیٹھے ہیں، وہ سید الاولیاء بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، فیض عالم بھی ہے، مظہر نور خدا بھی ہے، ناقصوں کا پیر بھی ہے، اور کاملوں کا رہنما بھی ہے۔ تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف جو پردوں کے کھولنے والی کتاب ہے، اور اگر آپ مہربانی فرما کر کشف المحجوب شریف کی ابتدا کہ حضور فیض عالم نے جو خود لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تصوف اور طریقت کے ساتھ اس دور کے اندر بھی بہت ساری غلط باتوں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ تو مزارات پر ہم پوجا کے لیے نہیں جاتے، عبادت کے لیے نہیں جاتے، وہ اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں۔ باقی اس کے دلائل کثیر ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حکیم ترمذی اپنے وقت کے عظیم صوفی محدث ہیں، داتا حضور نے ان کا ذکر کشف المحجوب میں کیا، اور فیض عالم تو فرماتے ہیں مجھے اس محدث سے عشق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حدیث لکھی کہ فرمایا سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ماں وقت کی رابعہ بصریہ ہو اور باپ وقت کا ابراہیم بن ادہم ہو، مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، بیٹا ماں باپ کے ناطے سے ان کی قبر پر گیا ہے تو حج کا ثواب پاتا ہے۔ جب ان کا یہ مقام ہے تو جہاں وہ بستے ہوں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کیا،
ان مزارات پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات، مزارات پر چادر چڑھانا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز مزار پر چادر چڑھانے کے مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی نے منت مانگی کہ میرا کام ہو جائے تو میں مزار پہ چادر پیش کروں گا۔ اب پہلے سے اس مزار پر ایک یا دو چادریں موجود ہیں تو تیسری چادر خریدنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنے پیسے اس چادر پر لگتے ہیں اتنی رقم غرباء فقراء میں اسی ولی کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیے جائیں۔ نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں چادر کا تصور نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پھر چڑھاتے کیوں ہیں؟ امام عبد الغنی قدس سرہ العزیز نے بڑی کمال کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مزار شریف پہ چادر اللہ کریم کے ولی کی روح کی تعظیم کے لیے ہے۔ تیسری چیز، مزارات کو سجدہ کرنا۔ یہ وہ الزام ہے کہ جو پوری دنیا میں پوری تگ و دو سے پھیلایا گیا، یہ وہ الزام ہے جو بڑی شد و مد کے ساتھ ہم اہل سنت پر لگایا گیا، اور افسوس کہ کچھ جہلاء نے عملی طور پر اس الزام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مزارات کو سجدے کے عمل کو نتھی کیا گیا بریلویت کے ساتھ، اور بریلوی کس کو کہا گیا؟ جو فکر رضا پر کاربند ہے۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ جس ہستی کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ مزارات کو سجدے کے بارے میں کیا ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، میرے امام نے چو مکھی لڑائی لڑی ہے، اسی لیے وہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ اس دور میں جب یہ سوال ہوا تو امام کا قلم حقیقت رقم میدان میں اترتا ہے، اور قرآنی آیات 40 احادیث طیبات، 150 سے زائد نصوص ائمہ فقہ نقل کر کے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے امام اس امت کو ایک کتاب دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، یہ کہہ کر نہیں کہ احمد رضا یہ کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں رب یہ فرماتا ہے، اس کے حبیب یہ فرماتے ہیں۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں کیا ثابت کیا کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ تعظیمی کو ایک اور لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، سجدہ ادب۔ فرما پچھلی امتوں میں، اور پہلی بات ایک لمحے کے لیے بھی جب سے کائنات بنی ہے، فرما اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کے لیے نہ روا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ادب والا سجدہ جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، وہ پچھلی امتوں میں اجازت تھی۔ کریم سے بھی اجازت مانگی انہوں نے جو حضور کے مرید ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، با کمال ہیں، اور کُلًّا وعد اللہ الحسنی کے سند یافتہ ہیں۔ اونٹوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے عرض کی، اے کریم اتنے کرم آپ کے جانوروں پر نہیں ہیں جتنے ہم پر ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتے تو عورت کو اجازت دیتے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ نے غور کر لیا، مزاروں، چلگاہوں، درختوں، پیروں اور فقیروں کو سجدہ کرنے کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ موجودہ وقت میں مختلف میلے جمیلوں میں عورتوں کے جم گٹے اور جم غفیر نظر آتے ہیں۔
اس عنوان پر اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھی. اور میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار کی حاضری ایک مستحب عمل ہے، لیکن عورت کا بے پردہ ہونا یہ بھی گناہ، غیر مرد غیر عورتوں کا اختلاط ہو، اکٹھ ہو، یہ بھی ممنوع. تو ایک مستحب کام کے لیے اتنے ناجائز کاموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرا امام لکھتے لکھتے یہ بھی لکھتا ہے کہ کائنات میں ایک ہی مزار ہے جس کے دم قدم سے عالم میں بہار ہے، اور وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس منور ہے. حاجن جب جائے گی تو اس کے لیے وہاں کی حاضری ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی مزار پر عورت کا جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ایک قدم آگے بڑھائیے. اب منت مانگ لی عورت نے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو درگاہ پر جا کر میں نیاز پکاؤں گی اور بانٹوں گی. اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی مرد کو بھیج دے تب بھی ادا ہو جائے گی، بلکہ دربار پر بھی دیگ نہ جائے، اس ولی کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ہی محلے میں بانٹ دے، منت تب بھی ادا ہو جائے گی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے